جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل مضارع کا اعراب ہم نے کل سمجھ کر کچھ مشق کی، لیکن مزید آپ کے ہاں اسے مضبوط کرنے کے لیے ہم قرآن پاک کی آیات سے اس کی مشق کرتے ہیں. جی شارق بھائی بتائیے گا، ان تسوغو یہ فعل مضارع ضمیر جی بارز مرفوع کے ساتھ ہے یا اس کے بغیر؟ یہ جی فعل مضارع مرفوع ضمیر بارز کے ساتھ ہے جی، واو ضمیر اس میں ہے جی کریں. کہ نسبی حالت. جی یہ نسبی حالت میں یہاں پہ کیونکہ اس کے اوپر ان داخل ہوا ہے، اور اس کی جو نسبی حالت ہوتی ہے وہ نون لام کرنے کے حذف کے ساتھ ہوتی ہے، اور ادھر اس کا لام کلمہ حذف ہے. نام کلمہ نون نہیں کہنا، یعنی نہیں نون 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 اعرابی نون کے. نون نون رابی کے حذف کے ساتھ. تو ادھر اس کا نون حذف ہے، اصل میں تصومونا تھا اور ان داخل ہوا ناصبہ، تو اس میں ان تصومو ہو گیا. یہ حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4 جی، ان ولن وقی و ایدن. جی شہید الرحمان صاحب لن ترضا بتائیے گا فعل مضارع کی کون سی قسم ہے اعراب؟ یہ حالت جزمی ہے، لن جزمہ دہن ہے. مجھے یہ بتائیں یہ قسم کون سی ہے فعل مضارع کی؟ جی مخاطب کا صیغہ ہے. یہ کون سی قسم ہے فعل مضارع کی؟ ضمیر بارز مرفوع کے ساتھ ہے یا اس کے بغیر؟ اس کے بغیر ہے جی. صحیح ہے یا معطل؟ معطل ہیں. معطل کی کون سی قسم ہے؟ معطل یائی یعنی ناقص یائی. لیکن شہید الرحمان بھائی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اسے ترضا پڑھا ہے. اگر معطل یائی ہوتی تو یا سے پہلے زیر ہوتی. جی جہاں معطل الفی. ہاں الف آخر میں ہو یا کھڑی زبر وہ معطل الفی ہے. جی اب بتائیے اس کا اعراب کیا ہے، مکمل اعراب؟ اس کا اعراب حالت رفع میں وہ حالت رفع میں وہ تقدیری کے ساتھ، واو نے ضمہ تقدیری کے ساتھ. ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، حالت جزم میں حذف لام کے ساتھ. حذف حرف علت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں یہ کون سی حالت ہے، مرفوع ہے منصوب ہے یا مجزوم؟ جزمی ہے. جسمی ہے. فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے؟ جب عوامل جوازم میں سے کوئی عامل داخل ہو جائے. یہاں پہ لن داخل ہے، اس نے عامل جزم کیا. جوازم کتنے ہیں؟ لن کئی 4 ہیں. نہیں وہ تو حروف ناصبہ ہیں. جی 5 ہے. 5 لم 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 یعمل لا، یہ نہیں ہو ان شرطیہ. ان شرطیہ یہ حرف جازم ہے یا ناصب؟ جی یہ ناصب ہے. حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4 ہے جی. کون سے؟ ان لن کے ایدن. چلیے بتائیے گا یہ فعل مضارع کی کون سی قسم ہے باعتبار اعراب کے؟ جو مذکر اور غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے. مجھے جمع مذکر سے نہیں کوئی سروکار، مجھے یہ بتائیں یہ فعل مضارع کی باعتبار اعراب کے کون سی قسم ہے؟ فعل مضارع کی باعراب باعتبار اعراب کی یہ معرب ہے. دیکھیں فعل مضارع معرب ہوگا تو اس کی اعراب کے اعتبار سے قسمیں ہوں گی. جو 4 قسمیں ہیں 3 ان میں قسمیں، سے کون سی قسم ہے؟ 4. ایک ثبوت نون کے ساتھ، ایک رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے، اب یہ کہیں ضمہ یہ فعل ضمہ لفظی کے مضارع ساتھ. یہ فعل مضارع معطل ضمیر بارز مرفوع کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ فعل مضارع معطل جی فعل مضارع معطل ضمیر بارز مرفوع کے ساتھ. اچھا صحیح، ٹھیک. ضمیر مرفوع اس میں کون سی ہے ضمیر بارز مرفوع؟ واو. فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں ضمیر بارز مرفوع آتی ہے؟ 7. ٹھیک ہے، اس کا اعراب کیا ہے مکمل؟ اس کا اعراب حالت رفعی
ثبوت نون کے ساتھ، حالت نسبی اور جزمی حذف نون کے ساتھ. یہ کون سی حالت ہے؟ یہ حالت رفعی ہے، نسبی ہے یا جزمی ہے؟ رفعی ہے. حالت رفعی ہے، ثبوت نون کے ساتھ ہے. ثبوت نون کے ساتھ. جی شریف بھائی بتائیے. بل یوفو فعل مضارع معطل ہے، معطل. فعل مضارع معطل معطل ہے. ٹھیک ہے، مرفوع ہے. معطل جی، واوی ہے، یائی ہے یا الفی ہے؟ معطل یائی ہے جی. یہ معطل یائی ہے، آخر میں یا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ معطل یائی ہے جی. معطل یائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا لام کلمہ جی یا ہے. جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں اس کا اعراب حالت رفعی میں ہے، نسبی میں ہے یا جزمی میں ہے؟ نسبی میں جی. فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر ان لن کئی زن داخل ہو. اچھا، یعنی حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف داخل ہو. تو یہاں کون جی سا؟ حروف ناصبہ میں. جی ادھر کوئی حروف ناصبہ داخل نہیں ہے جی. تو پھر کیسے یہ نسبی حالت ہے؟ نہیں جی یہ نسبی نہیں ہے جی، یہ جزمی ہے. فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے؟ فعل مضارع جب اس کے اوپر حروف جازمہ داخل ہو، اور وہ 5 ہے: لم، لما، لام امر، اور لام امر لائے نہیں ان شرطیہ. ان میں سے یہ کیا ہے؟ یہ جی ادھر لام امر ہے. لام امر. جی ولم یخشا. شہید الرحمان صاحب بتائیے گا، فعل مضارع کی باعتبار اعراب کے 4 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ یہ یہاں پہ یہ جزمی حالت ہیں اور معطل ہیں. جب میں پوچھوں حالت کے بارے میں، پھر حالت کے بارے میں بتائیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ فعل مضارع کی باعتبار اعراب کے جو 4 قسمیں ہیں ان میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ جزمی حالت ہیں. آپ میرا سوال نہیں سمجھ رہے. فعل مضارع کی باعتبار اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی 3 قسمیں ہیں. 4 قسمیں ہیں. یا تو ضمیر بارز مرفوع کے ساتھ ہوگا، ایک. نمبر 2، جی یا ضمیر بارز مرفوع کے بغیر ہوگا تو فعل مضارع صحیح ہوگا. کتنی ہو گئی؟ 2. 2. یا فعل مضارع ضمیر بارز مرفوع کے بغیر ہوگا اور معطل واوی یا یائی ہوگا. کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی. 3. یا معطل الفی ہوگا. 4 ہو گئی. ان 4 قسموں میں سے بتائیں یہ کون سی قسم ہے؟ یہ صحیح ہے. اور پہلے دیکھیں ضمیر بارز مرفوع ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ؟ نہیں ملی ہوئی. نہیں ملی ہوئی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ضمیر بارز مرفوع کے بغیر یہ صحیح ہے یا معطل؟ جی معطل ہے. معطل واوی یائی ہے یا الفی؟ یہی ہے. یہ اصل کیا تھا فعل؟ یخشیو. دیکھیں شہید الرحمان بھائی، آپ کو مغالطہ لگ رہا ہے. یخشو. میں پھر بھی عرض کرتا ہوں، یہ معطل یائی تب ہوتا ہے جب یا سے پہلے زیر ہو. جی اگر یا سے پہلے زبر ہو تو وہ یا نہیں رہتی، الف بن جاتا ہے. پھر وہ معطل یائی نہیں ہوتا، معطل الفی بن جاتا ہے. یک شایو تھا، یک شایو سے قالا والے قانون سے، قالا با والے سے یک شا بنا. سمجھ آئی؟ جی جی یہ معطل الفی ہے. اس سے اعراب جی. بتائیے. اس کے اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے. اور حالت نصب میں فتحہ لفظی کے ساتھ ہوگا، حالت لفظی نہیں، جزم فتحہ میں تقدیری. حذف فتحہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، حالت جزم میں حذف لام کلمہ کے ساتھ یعنی حرف علت کے ساتھ ہوگا. ماشاء اللہ. اب یہ بتائیے حالت رفعی ہے، نسبی ہے یا جزمی؟ یہ حالت جزمی ہے یا حذف حرف علت کے ساتھ. ٹھیک ہے.
فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے؟ جب عوامل جوازم میں سے کوئی عامل داخل ہو. حروف عوامل جوازم کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کون کون سے حروف جوازم 4 ہیں؟ جی 5 ہے. لم، لما، لم امر، لائی نہیں اور ان شرطیہ. ٹھیک ہے، اس پر لم داخل ہے. جی جی مولانا مسعود صاحب، علم تارا بتائیے گا، یہ فعل مضارع کی باعتبار اعراب کے جو 4 قسمیں ہیں ان میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ مضارع وہ ہے مضارع معطل الفی ہے. ماشاء اللہ. اصل کیا تھا یہ؟ علم ترا ہاں، اصل میں یہ ترا تھا، ترا. یعنی حالت جزمی میں اگر معطل ہو تو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے. اس میں آسان طریقہ یہ ہے، اگر آخری حرف پر آپ کو زبر نظر آئے تو الف سے پہلے زبر ہوتی ہے، وہ معطل الفی ہوگا. اگر آپ کو زیر نظر آئے تو یا سے پہلے زیر ہوتی ہے، وہ معطل یائی ہوگا. اگر آپ کو پیش نظر آئے تو واو سے پہلے پیش ہوتی ہے تو وہ معطل واوی ہوگا. یہ سمجھ آئی؟ جی ماشاءاللہ. یہ معطل الفی ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے، ہوں اور نصب میں ضمہ فتحہ تقدیری کے ساتھ ہے، ہوں اور حالت جزم میں جزم میں حرف علت حذف علت کے ساتھ ہے. حذف علت، حرف علت، حذف حرف حرف علت. علت یہ کے کہہ ساتھ. دیں گے حذف لام کلمہ. حذف لام تو یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے؟ یہاں پر مجزوم ہے. ماشاءاللہ. جی شارق بھائی آگے. لما يدخل. جی لما يدخل، یہ جی مضارع کی قسموں میں سے پہلی قسم ہے. ماشاءاللہ. وہ کون سی قسم ہے پہلی؟ نہیں جی، پہلی قسم نہیں ہے، یہ دوسری قسم ہے جی. پہلی قسم میں تو ضمیر بارز مرفوع جب وہ لفظوں میں ہو اور وہ 7 صیغوں میں ہوتی ہے، وہ نہیں ہے. دوسری قسم ہے دوسری کون سی ہوتی ہے؟ فعل مضارع جب وہ صحیح ہو اچھا یہ نا، اور یہ جو ضمیر اگر مرفوع بارز. آپ یہ کہنا چاہیں نا بھی قسم نمبر 1 2 3، تو نحو کی کتابوں میں جی سب سے پہلے فعل مضارع صحیح، یہ پہلی قسم ہے جب وہ ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. پھر دوسری قسم فعل مضارع معطل واوی یا یائی جب وہ ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. تیسری قسم فعل مضارع معطل الفی جب وہ ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. چوتھی قسم جا کے آتی ہے فعل مضارع صحیح یا معطل جبکہ وہ ضمیر بارز مرفوع سے ملی ہو. یہ تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر ضمیر بارز مرفوع نہ ہوگی تو پھر اعراب ہوگا، نہیں ہوگی تو پھر ان 3 قسموں میں سے ہوگا. جی یہ کون سے ہے فعل مضارع صحیح جو ضمیر بارز مرفوع کے بغیر ہو؟ بغیر ہو. اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کے اعراب اس کی رفعی حالت ضمہ کے ساتھ جی، ضمہ لفظی کے ساتھ. ضمہ لفظی کے ساتھ، اور نسبی حالت اس کے فتح کے ساتھ، فتح لفظی کے ساتھ، اور جزمی حالت اس کے سکون کے ساتھ. ماشاء اللہ. یہ بتائیے حالت رفعی ہے نسبی یا جزمی؟ یہ حالت جزمی ہے. فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے؟ کیونکہ فعل مضارع جب منظوم ہوتا ہے جب اس پر 5 حروف جازمہ میں سے کوئی جازم داخل ہو، تو ادھر لمہ داخل ہے. ماشاء اللہ. تو اس کے آخر میں جزم ہے؟ نہیں جی، پھر یہ غلط ہو گیا اعراب. کیوں جی مولانا مسعود صاحب؟ یہ اصل میں الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یہ اصل میں جو ہے یہ يدخل ہے، یہ ماشاء جزمی اللہ. حالت ہے اس کا. بالکل زبردست. یہ اصل میں یدخل ہی ہے،
لیکن جب آگے والا کلمہ الف لام والا ہو تو پھر اس کے ساتھ جب اسے ملائیں گے تو ساکن کو جب حرکت دیتے ہیں تو کسرہ کی دیتے ہیں. سمجھ آئی شارق بھائی؟ جی جی مولانا مسعود صاحب بتائیے گا تطلون. تتلون یہ ضمیر بارز یہ فعل مضارع ضمیر بارز کے ساتھ ہے. صحیح ہے یا معطل؟ یہ صحیح ہے. صحیح ہے. معطل ہے. معطل واوی ہے یائی ہے یا الفی؟ یہ معطل ہے یہی ہے. کیوں واو نظر آ رہی کہ یا؟ یہ تو اس کا فائل کا واو ہے. جی تلا تلا یتلو نہیں یہ معطل واوی ہے. ہاں معطل واوی ہے. ٹھیک ہے اب بتائیے اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب ثبوت نون کے ساتھ ہے. حالت رفعی ثبوت حالت نون کے ساتھ. رفعی ثبوت نون کے ساتھ. لا یستحیی شہید الرحمان بھائی. یہ دوسری قسم ہے. دوسری قسم کون ہے؟ چھوڑو اس کا نام لیں. فعل مضارع معطل یائی جی فعل مضارع معطل یہی ہے. جبکہ نون ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. جی آپ کہیں نا اپنی زبان سے. جب ضمیری نون جب ضمیری باری سے خالی ہوں. ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. اب بتائیے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصب میں فتح تقدیری کے ساتھ، حالت نصب میں، حالت جزم میں حرف علت، حذف حرف علت کے ساتھ. یہ کون سی حالت ہے؟ جزمی ہے جی. فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے؟ جب عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہو. نہیں، مجزوم کب ہوتا ہے؟ مجزوم جب یعنی لم عمل لائی نہیں داخل ہو تو یہاں پہ لائی نہیں داخل ہیں. نہیں، یہ لائے نہیں ہے، یہ لائے نفی ہے. دیکھیں نا حالت جزمی میں حرف علت حذف ہوتا ہے تو یہاں آخر میں یا نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ جی آ رہی. ہاں تو یہ خود ہی آپ کو اندازہ لگانا چاہیے اگر یہ لائے نہیں ہوتا تو یا حرف علت جی یہاں حذف ہوتی. جی جب نہیں حذف تو یہ لائے نہیں لائے نفی ہے اور یہ مرفوع جی ہے رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے. شارق بھائی این یضربا. یضربا یہ جی فعل مضارع کی پہلی قسم ہے جب وہ مضارع صحیح ہو اور اس سے ضمیر مرفوع بارز سے خالی ہو. اس اور کا ادھر یہ نصبی اس میں یہ حالت نسبی ہے. ٹھیک ہے جی مسعود صاحب. چونکہ اس کے تجریہ اوپر بارز ہے. ضمیر بارز یہ تسنیہ کا فعل صیغہ ہے. مکمل بیان کریں نا. فعل مضارع معطل یائی ضمیر بارز مرفوع کے ساتھ. فعل معطل یائی فعل ضمیر مضارع بارز معطل مرفوع کے یائی ساتھ. ضمیر مرفوع بارز کے ساتھ. ضمیر بارز مرفوع کے ساتھ. اچھا اب بتائیے گا اس کا یہ یہاں کس حالت میں ہے؟ حالت رفعی نسبی یا جزمی؟ یہ حالت رفعی ہے. ماشاءاللہ. اس کی حالت رفعی کس کے ساتھ آتی ہے؟ حالت رفعی اس کے الف کے ساتھ. ثبوت نون کے ساتھ. ثبوت نون. اس کے آخر میں نون آ رہا ہے نا نظر آپ پہ؟ ٹھیک. جی شارق بھائی اولم یرو. جی اولم یرو یہ فعل مضارع کی قسم ہے معطل الفی. یہ آخر میں واو ٹھیک ہے معطل الفی یعنی معطل ضمیر بارز کے ساتھ یا اس کے بغیر؟ جی ضمیر بارز کے بغیر ہے جی. ضمیر بارز کے بغیر. معطل الفی ہے. اس کے آخر میں آپ کو الف جی نظر آ رہا ہے؟ جی الف آ رہا ہے جی. کون سا؟ واؤ کے آگے الف ہے جی. نہیں، یہ جب واو آتی ہے نا کسی لفظ کے آخر میں
جی تو اس سے پہلے پیش ہوتی ہے تو وہ معطل جی واوی ہوتا ہے. جب جی معطل الفی ہو تو پھر واو کے بعد، واو تو جمع کی علامت ہے نا کسی بھی صیغے کے، جی آخر میں واو کا آنا یہ جمع کی علامت ہے. جی اور جب جمع ہو تو وہ ضمیر بارز کے ساتھ ہوتی ہے. جی تو یہ ضمیر بارز مرفوع کے ساتھ ہے، معطل الفی یعنی معطل فعل مضارع معطل ضمیر بارز مرفوع کے ساتھ. ضمیر بارز مرفوع کے ساتھ. سمجھ آئی مولانا صاحب؟ جی اچھا یہاں یہ کس حالت میں ہے؟ نسبی، جزمی، رفعی؟ جی جی لم داخل ہے اس کے اوپر، یہ جزمی حالت میں ہے. اس کی علامت کیا ہے جزم کی یہاں؟ اس کی جزم کی علامت یہ ہے کہ اس کا جو وہ نون ہے، نون آخر اعرابی والا حذف ہوگا. حرف نون اعرابی حذف ہوتا ہے. جی شہید الرحمان بھائی، یہدی جی یہ فعل مضارع معطل ہے، حالت رفع ہے، معطل واوی یائی یا الفی؟ یہی ہے. ماشاء اللہ معطل یائی ہے. جی ٹھیک ہے، یہ کون سی حالت ہے؟ حالت رفع. کس کے ساتھ آتی ہے؟ ضم حالت رفع ضم تقدیری کے ساتھ. ماشاء اللہ. حالت جی نصب جی جی حالت رفع ضمہ تقدیری اور فتح تقدیر کے ساتھ، اور حالت جزم حسب لام کلمہ کے ساتھ. یہاں کون سی حالت ہے؟ یہاں حالت رفع ہے نا. ہاں ضمہ تقدیری کے ساتھ. جی مولانا جی مسعود صاحب، یشاء یہ کون سی قسم ہے فعل مضارع کی؟ یہ مضارع مفرد صحیح ہے. یہ مضارع مفرد صحیح ہے، ماشاء اللہ. اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب زما رفع ضمت لفظی کے ساتھ ہے. ماشاء اللہ. جی شارق بھائی، لا تحلقوا لا تخلقو یہ جی فعل مضارع ہے، اور اس میں سے یہ پہلی قسم ہے. نہیں جی یہ چوتھی قسم ہے جی، فعل مضارع ضمیر یا بارز مرفوع ضمیر کے مرفوع ساتھ. مرفوع کے ساتھ ہو. یہ کون سی حالت ہے؟ رفعی، نسبی یا جزمی؟ یہ جی جزمی حالت ہے، جزمی حالت ہے. فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے؟ کیونکہ لائن جب اس کے بعد حروف جازمہ داخل ہو پانچ، ان میں سے یہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، تو ادھر لائے نہیں ہے جی. ماشاء اللہ. یا بلوغا مولانا مسعود صاحب؟ یہ یہ ان نصبہ اس پہ داخل ہے، ان مقدر. میں یہ پہلے مجھے بتائیں فعل مضارع کی قسم کون سی ہوگی؟ فعل مضارع کی یہ مفرد صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے؟ یہ منصوب ہے. منصوب ہے. اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ یہ ان مقدرہ ہے یہاں پہ. ماشاء. شہید الرحمان بھائی بتائیے گا. شارق بھائی آپ بتائیے گا. لم تقتلوہم لم تقتلوہم یہ جی فعل مضارع کی قسم ہے، چوتھی قسم ہے. جب فعل مضارع ضمیر مرفوع بارز کے ساتھ ہو، اور یہ حالت جزمی ہے کیونکہ لم داخل ہے، اور اس کی جو جزمی حالت ہے وہ لام کلمہ کے حذف کے اس کے نون کے حذف کے ساتھ ہے. انشاءاللہ. جی شہید الرحمان بھائی، لیو بلیہ جی مولانا فعل مسعود. مضارع معطل. جی جی فعل مضارع معطل یہی ہے. یہی ہے. ضمیر بارز کے ساتھ ہے یا اس کے بغیر؟ اس کے بغیر. تو اس کا اعراب کیا ہے؟
اس کے اعراب فتح ضم تقدیر کے ساتھ، نصب فتح، فتح نہیں، حالت ضمہ رفعی، فتح، حالت رفعی ضمہ رفع ضمہ تقدیر کے ساتھ، حالت نصب فتح تقدیر کے ساتھ، حالت تقدیری نہیں، حالت نصب فتح لفظی کے ساتھ، حالت فتح نصب حالت فتح نصب، لفظی کے ساتھ، جی جی، حالت نصب فتح لفظی کے ساتھ، حالت جزم حسب لام کلمہ کے ساتھ. ماشاء اللہ. یہ کون سی حالت ہے یہاں؟ یہاں پہ حالت جزمی ہے. حالت جزمی ہے. کیسے پتا جی چلا آپ کو اس کے آخر میں حرف علت حذف ہے؟ نہیں جی، یہاں پہ لام لام امر داخل ہے. لام امر داخل ہے، یہ لام امر ہے، تو پھر حرف علت حذف ہونا چاہیے تھا آخر سے. جی بتائیے گا مولانا مسعود صاحب. یہ لام لام زائد ہے. جی مولانا شارق صاحب آپ بتائیں. لام کئی ہے جی. لام ہاں ہاں، کئی ہے. لام کی ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. جی یہ نسبی حالت ہے. نسبی ہے اور فتح لفظی کے ساتھ ہے. سمجھ آئی شہید الرحمان صاحب؟ جی جی ابھی جی مولانا مسعود صاحب، ان تستفتحو. یہ ان شرطیہ اس پہ داخل ہے. جی یہ اس کی جزمی حالت ہے، اور معطل واوی ہے اور حذف نون کے ساتھ ہے. یہ معطل واوی ہے. یہ واو تو جمع کی وجہ سے آئی ہے، جمع کی علامت ہے. اچھا یہ جمع نون حذف نون اعرابی کے ساتھ ہے. ہاں تو تستفتحون یہ صحیح ہے. اس کے حروف صحیح ہے یہ. اصلیہ فاتحہ ہے نا. جی جی، ہاں تو یہ صحیح ہے اور ضمیر بارز مرفوع کے ساتھ ہے. ضمیر بارز مرفوع. جی شارق بھائی، تنتہو. تنتہو، تو یہ جی فعل مضارع کی قسم چوتھی قسم ہے جی. ٹھیک ہے. اور اس میں سے یہ معطل ہے جی. معطل ہے اور ضمیر بارز کے ساتھ ہے یا اس کے بغیر؟ ضمیر بارز کے ساتھ ہے جی. ٹھیک ہے، پھر اس کا کیا اعراب ہوگا؟ جی جی اس کا اعراب نون کلمے کے حذف کے ساتھ ہے جی. نون کے حذف کے ساتھ. ہاں حالت، یہ کون سی حالت ہے، رفعی نسبی یا جزمی؟ یہ جزمی حالت ہے جی. ماشاء اللہ. اس کو جزم کس نے دیا ہے؟ یہ ان ان شرطیہ نے دیا ہے. جی یہ آگے بتائیے گا شارق بھائی. جی. اور ان تعود، یہ جی فعل مضارع کی قسم ہے، چوتھی قسم ہے. جب فعل مضارع معطل ہے اور ضمیر مرفوع بارز کے ساتھ ہے، اور ادھر یہ معطل ہے، تو ادھر یہ جزمی حالت میں ہے. جب اس کا لام کلمہ، اس کا نون معذوف ہے، تو ادھر یہ جزمی حالت ہے کیونکہ اس پر بھی ان داخل ہے. اے مولانا مسعود صاحب، نعود یہ جزمی ہے، یہ قسم کون سی ہے؟ مفرد صحیح ہے. ہاں فعل مضارع مفرد صحیح ہے، یعنی ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہے. تو بتائیے گا یہ حالت رفعی ہے، نسبی ہے یا جزمی؟ یہ حالت جزمی ہے. کس کے ساتھ آتی ہے حالت جزمی؟ اس کی حالت جزمی جو ہے رفع ضمہ تقدیر کے ساتھ ہے، فتحہ ہاں ہاں، تقدیری نہیں، ضمہ رفع لفظی کے ساتھ. ضمہ لفظی کے ساتھ، اور حالت نصب؟ اور نصب فتحہ لفظی کے ساتھ. جی جی. اور جزم؟ جزم سکون ہے، سکون کے سکون ساتھ. ساتھ. اب بتائیے گا یہ کون سی حالت ہے؟ یہ جزمی ہے. ماشاء اللہ. اس کو جزم کس نے دیا؟ جزا نے. جزا ساکن آتا ہے. ہاں یہ اس کی جزا ہے. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ کیوں شارق بھائی، یہ نعود اصل میں کیا تھا؟
یہ نعودو تھا، نعودو. ہاں نعودو تھا. پھر نعودو سے نعود کیسے بنا؟ یہ جی ان داخل ہو گیا نا جی. تو یہ جواب شرط جزا جو ہوتی ہے مجزوم ہوتی ہے. تو واو کہاں گئی؟ تو اس کے اوپر تو نعودو تو اس کی جو آخر ہے وہ ساکن ہو گیا جی. دال ساکن ہو گیا، پیچھے واو بھی تو ساکن تھی. التقاء ساکن جی وہ بھی ساکن تھی. التقاء ساکنین ہو گیا جی. اول مدہ تھا اس کو حذف کر دیا. اول مدہ تھا اس کو حذف کر دیا. جی پھر یہ نعود ہو گیا. شارق بھائی بتائیے گا ولن تغنیہ. تغنیہ جی یہ فعل مضارع کی قسم میں معطل ہے اور معطل یائی ہے اور اس کی یہ نسبی حالت ہے. ماشاء اللہ. اس کی حالت اور نسبی اس کس کی کے ساتھ آتی؟ نسبی حالت فتح لفظی کے ساتھ ہے جی. ماشاء اللہ. ولا تولوا، شہید الرحمان بھائی. یہ فعل مضارع معطل واوی ہیں. نہیں جی، ضمیر بارز کے ساتھ ہے یا اس کے بغیر؟ ضمیر بارز کے ساتھ. ضمیر بارز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، حالت کیا ہو گیا آپ کو؟ جزم ہاں میں. کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ضمیر بارز کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کا اعراب نون کے ساتھ ہوتا ہے. حالت رفعی ثبوت نون کے ساتھ. ثبوت نون کے ساتھ. جی بالکل.